पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनाब अली फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया एक बार फिर वक्त देने का। आप एमएनए भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, अभी सेनेटर हैं, तो ये मिनिस्ट्री क्यों रिजाइन कर दिया फैसल भाई? अच्छे खासे आप मिनिस्टर बने हुए हैं, तो रिजाइन क्यों कर दिया आपने? महंगाई की वजह से मैंने सोचा मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दूं, हालात बेहतर हो जाए। तो आपके रिजाइन करने से महंगाई कैसे कम हो सकती थी? कम करेंगे ना सर बाकी लोग। तो आप मिनिस्टर रहते हुए ज्यादा मेहनत कर सकते थे महंगाई कम करने में। मैं एक्सपेंसिव वजीर था ना। कैसे? आप सैलरी ज्यादा लेते थे, ऐसा तो नहीं होगा जाहिर है। मैं इन जनरल कह रहा हूँ कि बेसिकली ये तो प्रोग्रेटिव आपको पता है वजीर आजम का है। हाँ। मेरे से काबिल आदमी बट अगर वो आपसे खुश ना होते तो आपको सेनेटर भी ना बनाते, तो उन्होंने क्यों आपको ये कहा कि यार फैसल मिनिस्ट्री फिलहाल छोड़ दो? सर देखिए बदामी साहब, मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं तो शायद मेरे लिए सही फैसला हुआ है। मैं सेनेट में ज़्यादा बेहतर कर सकता हूं। जब उन्होंने आपसे कहा कि यार आई वांट कि तुम अभी फिलहाल मिनिस्ट्री छोड़ दो, तो आपने पूछा होगा कि नहीं, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा। अच्छा, मेरा तो रीज़न ये था ना, जब मैंने एमएनए रिजाइन किया तो आई हैड टू रिजाइन द मिनिस्ट्री। ऑफ कोर्स या तो साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें थी। तो मैं मतलब वही जब उन्होंने आपको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस होगी कि यार तुम फिलहाल एमएनएशिप छोड़ दो। मासूमाना सवाल आप बहुत ज़्यादा करते हैं, तो मेरे ख्याल से हम मेन सवाल पे आ जाए ज़्यादा बेहतर है। आपकी मिनिस्ट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कोई हो सकता है? ये मेन सवाल नहीं है। इससे ज्यादा मेन सवाल क्या होगा कि भाई आज फैसल भाई मेरे सामने वैसे सेनेटर बैठे हैं एंड नॉट एज एन एमएनए, सो व्हाई? देखिए बदामी साहब देखें, मेरा अपना ज़ाती राय जो थोड़ी बहुत सियासत मैंने सीखी है, उसके अंदर ये है कि ना कुर्सी बड़ी होती है, ना कुर्सी से इंसान बड़ा होता है, ना दिलेर होता है। बेशक। और बगैर कुर्सी के भी आदमी दिलेर हो सकता है और बहुत सारे काम कर सकता है। इट्स नेवर द सीट। बिल्कुल सही बात। तो आपका अगर मकसद ये था, ये तो हमें नहीं पता था, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि इस मुल्क ने मुझे एमएनएशिप भी दी, वजारत भी दी और सेनेटरशिप भी दी। बट उससे पहले भी हम काम कर रहे थे। मैंने पूछा ही बल्कि इसलिए कि भाई अगर आपके हल्के के लोग ये सोच रहे हो या ये मुल्क के लोग, भाई हम तो चाहते हैं कि आप एमएनए रहे, हमने आपको वोट दे के एमएनए बनाया, इस मुल्क ने आपको दी एमएनएशिप और आपने वापस दे दी। नहीं, मैंने शायद एक टिकट के अंदर तीनों मजे लेने की कोशिश की है। अब तीनों ले लिए हैं, अगले इलेक्शंस में इंशाल्लाह मैं इसलिए आपने पीएम साहब से कहा सर मैं थोड़ा सा एमएनए बन गया हूँ, मिनिस्टर बन गया, अब थोड़ा सा सेनेट की तरफ चक्कर लगा लूँ मैं। तो आपने कहा चलो हालात, मजबूरियाँ, वाकयात आपको ले जाते हैं ना। हमें मजबूरी बता दें ऐसी क्या हो गई थी। अब चले ना बदामी साहब, आप बहुत मासूम आदमी हैं। चलो भाई चलो यहाँ से। अगर आपने मुझे इसी सवाल पे रखा तो शायद मुझे भी कोई सवाल करना पड़ जाएगा जिसका आप जवाब नहीं दे सकेंगे। ओए मिनिस्टर साहब जो है वो अब मासूमाना ये खैर, लेकिन मैं धमकी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता भाई। धमकी तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म तो मेरी जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। मेरा ज़ाती ताल्लुक भी वैसे बात है, तो मैं तो अच्छा फैसल भाई ये तो बताएं, आपका मैंने बयान सुना पेट्रोल हो गया 145 का, 200 से तो पीछे है अभी तक। हाँ भाई समझ रहे हैं, 200 से पीछे है अभी तक। तो अगर अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक 200 का हो गया तो बर्दाश्त कर लेंगे लोग आपके घर में? देखिए मैंने ये स्टेटमेंट दी थी आज से कोई 3 साल पहले कि अगर आप बेईमानों को, चोरों का एहतसाब कर लेते हैं तो ये वो गैरतमंद कौम है कि ये वो जज्बाती कौम है कि जिसने अपने जज्बे के तहत टैंक्स के नीचे बम बांध के दुश्मन को हराया था। सही बात है। तो ये कौम अगर सही सिफ्त में ईमानदारी से आदमी चला रहा हो और समझ जाए कि ये आदमी ईमानदार है, कोई भी हो, उनकी मर्जी, ये तो आवाम की मर्जी है, वो किसी को भी ईमानदार समझे, लेकिन अगर वो समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ईमानदार आदमी है और इंटरनेशनली कोई चीज़ें महंगी हैं, पेट्रोल के कुएं मेरे पास तो नहीं है ना, अगर मुझे मिलेगा ही 100 रुपये में, एक मिसाल है, तो मैं 110 में दूंगा, मिसाल दे रहा हूँ आपको। अच्छा, सही। जिस कीमत में मेरे पास आएगा उसी कीमत में दूंगा। मजबूरियाँ है, तकलीफ है, हमें एहसास है, लेकिन अगर बैंकक्रप्ट मुल्क आपको मिला है तो मैं और ये अपनी जेब से तो नहीं भरेंगे। अगर हम तो आपने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि अगर फिर ये पेट्रोल 200 का भी हो जाए तो कौन बर्दाश्त कर लेगा? 3 साल पहले मैंने कहा था, ऐसी बहुत सारी मैंने कहा थी, तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी कि कई दफा जो बातें कहता हूँ वो प्रेडिक्शन ठीक है। ये ना आ जाए, ये मैं भी जा रहा हूँ, ये ना आ जाए प्लीज यार। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा सही है, ठीक है। तो चलें फैसल भाई जरा आगे बढ़ते हैं और एक यॉकर राउंड है हमारा मासूमाना, तो वो खेलना है। यॉकर राउंड की तरफ बढ़ते हैं, चलें। इसमें हाँ या ना का है, ठीक है। तो ये गैर सियासी सवाल है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक सफ़ा है, एक सफ़े, ये एक पेज है और ये एक पेज फट गया है, तो ये ऐसा है कि एक पेज फट गया है? नहीं, सब एक पेज पर है। हाँ, सब एक पेज पर है। ताल्लुका हालात सब ओके हैं? वो पेज बड़े से छोटा जरूर हो सकता है, ये तो आपने मुझे बता, रजिस्टर का पेज है या बुक का पेज है, साइज जरा श्रिंक हो सकता है तो, लेकिन पेज फटा हुआ नहीं है। सही है। और उस पेज पे आपके ख्याल में बैटिंग ऑर्डर अभी एक ही है या कुछ? कप्तान बड़ा तगड़ा है इस मामले में। अच्छा, ओके।
اوکے اور یہ ابھی سیمی فائنل تھوڑا کرکٹ کا بھی شو ہے تو ابھی یہ کپتان اور سلیکٹرز آپ کے خیال میں ان کی باڈی ان کے کوآرڈینیشن ہے اچھی تاکہ ہم سیمی فائنل جیت سکیں؟ دیکھیں اب تو تھوڑا سا ہی رہ گیا نا بس سیمی فائنل فائنل اگر سلیکٹرز اور کپتان میں اچھی کوآرڈینیشن ہو تو آپ نے ریزلٹس دیکھے کہ آپ سیمی فائنل تک آ گئے اور سب کو بائی فار بیٹ کر کے آئے ہیں. تو اگر سلیکٹر اور کپتان میں ایکویژن اچھی نہیں ہوگی تو پاکستان سیمی فائنل کوالیفائی بھی تو نہیں. یہاں تک تو آ گئے ہیں جو اسی وجہ سے ہیں کہ اچھا ہے. اب سیمی فائنل کے بعد یہ سوال ہوگا. سیمی فائنل تو آ جائے نا, سیمی فائنل کھیل لیں, اس کے بعد اس سوال کے جواب کے لیے میں ایک بیپر دے دوں گا. تو سیمی فائنل جیتنے کا امکان ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بدامی آن اے سیریس نوٹ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ٹیم نے بڑا زبردست کام کیا ہے, بڑا زبردست کھیلا ہے اور ہم پاکستانیوں کا سر فخر سے اونچا کیا ہے. ہماری امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی جتائے, سیمی فائنل فائنل بھی جتائے. لیکن میری قوم سے گزارش یہ ہوگی ذاتی طور پہ کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر ہم نہیں بھی جیت سکے تو ان کا وانیانہ استقبال ہونا چاہیے, ان کو ایز چیمپئنز ہی ٹریٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے جن سے سود سمیت حساب لینا تھا ان سب سے بائی فار حساب لے لیا. Okay. So you think selectors have selected the right team? Well, yes, the selectors have selected the right team because they're performing by far. And they're happy with the players and the captain, you think? Well, as long as they are performing, they should be happy. So the captain is performing well? I think so, yeah. Obeying the selectors? Not obeying the selectors, giving the results. And selectors are happy with it. So there may be a change in... آپ نے صاحب یہ کیا سوچا ہے کہ اس پروگرام کے بعد آپ نے یہیں رہنا ہے یا گھر جانا ہے؟ آگے بڑھو بھائی, آگے بڑھو تھوڑے تھوڑے. ویسے میں کراچی کے موسم میں بتائیں میرا خیال ہے. اچھا ویسے ہی آگے بڑھتے ہیں. سو اگلا سوال ہے, ہاں یا نام ہے کہ میں یعنی کہ فیصل واڈا متحدہ قومی موومنٹ کو اب ایک ملیٹنٹ پارٹی نہیں سمجھتا. از دیٹ کریکٹ؟ مائنس الطاف, یس. So you think that they are a political party, not like any other political party? بدامی صاحب ہر پارٹی کے اندر ایک جھتہ ہوتا ہے جو برائی کی طرف لے جاتا ہے, چاہے وہ میری پارٹی ہو, آپ کی ہو, کوئی ہو. بٹ پہلے تو آپ ایسا پارٹی ایم کیو ایم کے خلاف تھے نا. دیٹ از ناٹ دا کیس. I think minus الطاف, yes. It's okay. اگلا سوال, میں نے اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی ہے لیکن اپنی بات پر قائم ہوں کہ پرائم منسٹر کو ایک معاہدے کا نہیں پتا تھا, ہاں یا نا؟ نہیں, میں نے ٹویٹ معاہدے کے لیے ڈیلیٹ کی. مشورے کی ٹویٹ ضرور ڈیلیٹ کی کہ ہاں لیکن میں دیکھیے بدامی صاحب, میں بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر ہوں. جو میں نے بات کہی, اگر میں غلط ہوں گا تو قوم اور کسی بھی آدمی سے معافی مانگوں گا, اور صحیح ہوں گا تو سر کٹوا دوں گا, پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو میں اپنی جگہ پہ بہت طریقے سے پکا کھڑا ہوں. That PM was not aware of that development. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں, ہاں یا نا, میں مانتا ہوں کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے میں ہماری غلطی تھی. میری نہیں تھی, گورنمنٹ. آپ یہ سمجھیں, ٹھیک, اوکے, صحیح ہے. پھر ان دا بلینک سے سر, ہمارا یعنی کہ پی ٹی آئی کا سب سے کامیاب وزیر ڈیش ہے. if you have to name a minister. ڈیش ہے. نہیں مطلب ڈیش میں نام جواب میں تو میں ڈیش کہہ سکتا ہوں. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کا سب سے کامیاب وزیر ڈیش ہے تو آپ کا سب سے ناکام وزیر ڈیش ہے. بڑا ہی ڈیش ہے پھر تو. ڈیش ہے. اچھا, یہ تو بہت ہی ڈیشنگ باتیں ہو رہی ہیں میرا خیال ہے. اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے. میرے گھر کے گیراج میں ڈیش گاڑیاں کھڑی ہیں. آپ کے گھر کے گھر میں کتنی گاڑیاں کھڑی ہوں گی اندازہ؟ اللہ کی مہربانی, کبھی گنا نہیں. صحیح. عمران خان میرا فیوریٹ سیاستدان ہے مگر عمران خان کے بعد میرا فیوریٹ سیاستدان ڈیش ہے. میں خود ہوں. اچھا, عمران خان کے بعد آپ اپنے فیوریٹ ہیں؟ او, کرینہ کپور کی یاد آ گئی, میں اپنی فیوریٹ. ٹھیک ہے, صحیح. تو فیصل بھائی, اگر ہم کچھ آپ کو لوگوں کے نام لیں اور آپ کو ان کو ایک مفت مشورہ دینا ہو تو آپ دے دیں گے؟ دے چکا ہوں کافی ہوں. تھوڑے سے اور دے دیں ہمارے لیے. بڑھتے اپنے اگلے راؤنڈ کی گگلی کی جانے بڑھتے ہیں بھائی, اگر آپ کو ان کو ایک مشورہ دینا. سو مصطفیٰ کمال صاحب, پاس. لکس نہیں دینی, مشورہ دینا تھا. اچھا, اتنا ہی کافی سمجھا. پاس, اوکے. ثاقب نثار صاحب, پاس. یہ 3 پاس کیے تو فیل ہو جائیں گے فیصل, ایسے نہ کریں. جناب ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, اس کو پاس نہ کیجیے گا, میں ذاتی ریکویسٹ کر رہا ہوں, میرا دل ٹوٹ جائے گا. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ایک اچھے دل کے مالک ہیں. نہیں, مشورہ کر دینا, مطلب میں ان سے مشورہ لیتا ہوں, میں ان کو مشورہ دے نہیں سکتا. اچھا, میں نے مشورہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ زبردست کام کریں اور کام جاری رکھیں, یہ بھی مشورہ ہوتا ہے. نہیں, میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے قابل آدمی ہیں کہ میں ان سے مشورہ لے سکتا ہوں, میں دے نہیں سکتا. He has left the party. You would request him to rejoin? Is he? You don't know? You're not aware of? No. He's tweeted it. آپ ٹویٹر پہ اتنا ایکٹیو. دیکھیے بدامی صاحب, میرا خیال ہے کہ وسیع ڈاکٹر صاحب جو ہے, عامر لیاقت صاحب جو ہے, ان کا ایک بڑا صاف دل
اور ایک جیسے بچے کا دل ہوتا ہے نا, آپ ناراض ہو گئے, لڑ پڑے, لیکن اس کے دل میں کوئی چیز رہتی نہیں ہے, تو اگر اس کی اچھی چیز دیکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں مانیں گے تو میں جا کے منا بھی لوں گا. ارے بس ٹھیک ہو گیا. شیخ رشید صاحب کو اگر ایک مشورہ دینا, شیخ رشید صاحب کو ایک مشورہ دینا ہو آپ نے. شیخ رشید صاحب کے ساتھ میں تو ایک ہی مشورہ ان کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ جتنا مجھے پیار کرتے ہیں اور کرتے ہیں اور پیار کرتے رہے. صحیح ہے. ہمارے منسٹر نور اللہ قادری صاحب, ان کو اگر کوئی مشورہ دینا ہو آپ نے. کوئی نہیں, آپ چھوڑیں اپنی پارٹی کے لوگ, آپ نواز شریف صاحب کو مشورہ دے دیں. واپس آ جائے جلدی جلدی, ایگرلی ویٹنگ. شہباز شریف صاحب کو ایک مشورہ دینا. شہباز شریف صاحب کو میرا مشورہ یہی ہے کہ وہ مریم صاحب کے مسئلے سارٹ کر دیں. اچھا ہو گیا. اور لیڈرشپ کا جو معاملہ ہے, جو بحران ہے, اس کو ختم کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے نا کون ہے کہ بات کسی ہے. کون ٹھیک ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب. ایک بہادر ماں کا بیٹا ہے, شہید ماں کا بیٹا ہے, ہمیں اس کی ماں اور اس کے نانا کا احترام کرنا چاہیے. اوکے, انٹرسٹنگ. فیصل والا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, سر اجازت ہے بریک کی. فیصل والا ہمارے ساتھ ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کوکا کولا لمبا پرجوش. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آن ایئر اور آف ایئر بڑی معصومانہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بس میں بتا دوں بھائی, کل میچ ہے انڈیا اور نمیبیا کا, اور سب نے یہ پریڈکٹ کیا ہے, ڈاکٹر صاحب کے علاوہ, وہ کہہ رہے ہیں نمیبیا جیتے گا, پتہ نہیں سب نے پریڈکٹ کیا ہے کہ انڈیا جیتے گا, اور میرا بھی یہ خیال ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. فیصل بھائی جاتے جاتے, بلکہ سر مجھے بتائیں, وہ آپ کا ایک بیان میں نے دیکھا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کچھ اپنے منسٹرز کے حوالے سے کہ پرائم منسٹر کے سامنے جو بہت تگڑے بنتے ہیں اور باہر جاتے ہیں ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں, بزدل ہیں, منافق ہیں. یہ بزدل آپ نے کس کو کہا اپنے منسٹرز میں سے؟ بتائیں, جو سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ دلیر منسٹر کون ہے, یہ سوال آپ کرتے تو میں جواب دے سکتا, تو یہ آپ نے مجھ سے کیسا سوال کیا ہے؟ اچھا, یعنی میں سمجھا کہ بزدل ایک آدھ ہی ہوگا, تو میں وہی سوال کروں نا جو ایک آدھ ہے. میں نے آپ سے اتنے سارے ہیں کہ آپ کو نام لینے میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا, میں نے ریفریز کیا, میں آپ کے دلیر کون ہے تو میں بتا سکتا ہوں. وہ تو پھر مجھے لگا کہ میں پوچھوں گا دلیر کون ہے تو آپ کہیں گے یار 40 نام ہے, ایک ایک کر کے بتاؤں گے. ایسے میں نے کہا ایک آدھ ہی ہوگا بزدل جس کو آپ نے کہا ہوگا, تو وہ پوچھ لوں. میں نے آپ کو آپ سوال اپنا صحیح کریں کہ یہ سوال صحیح نہیں ہے, یہ سوال ہی غلط ہے. آپ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہے ہیں. اچھا اچھا, فیصل بھائی دلیر کون ہے؟ فیصل بھائی وزیر اعظم صاحب. تالیاں بھیا تالیاں. وسیم مدامی سافٹ ویئر اپڈیٹڈ. دیکھیے میں نے اچھا اینکر ہونے کا ثبوت دیا ہے نا سر. اب آپ ذرا میرے لیے ایک سفارش کیجیے گا کہ دیکھیں میں اچھا بچہ ہوں. سر جاتے جاتے بتا دیں, 3 اینکرز ہوں اگر, تو آپ کے خیال میں اینکرز کے اعتبار سے ان میں بیسٹ کون ہے؟ If you have to rate 1 2 3. حامد میر, کاشف عباسی and کامران خان. لاسٹ منٹ آن. It's a very difficult question. Is it? It is a very difficult question. کامران, آپ نے کہا کاشف عباسی, حامد میر اور کامران خان صاحب. I think ذاتی ہوگی, اگر کسی کو 1 کیا یا 2 کیا 3 کیا. They're almost equally good. I think one of the best anchors. Okay. Sir, thank you very much. You are one of the best colleagues and friend. ہماری یہ آنر والی گفتگو الگ ہوتی ہے, دوستی الگ ہوتی ہے, ویسے الگ ہوتی ہے. بہت شکریہ. تو جاتے جاتے فیصل میں کوئی اپنی پسندیدہ شعر سنائیں گے, کوئی 30 40 سیکنڈ میں کوئی بھی شعر, کوئی اسٹوڈنٹ کے زمانے کا, یا آپ نے کبھی کسی کو سنایا ہو؟ شکر ہے آپ نے مجھے کہا کوئی شعر سنا دیں, میں تو ڈر گیا تھا. آپ کئی دفعہ اچانک سے کوئی سوال ایسا کر لیتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. شعر و شاعری تو پتہ ہے نا مجھے, بتائیں تو آتی نہیں ہے. بالکل. آپ نے کوئی بسوں والی نہیں, وہ دیکھ مگر پیار سے ٹائپ کی WR والی, وہ والی بھی کبھی آپ نے بچپن میں نہیں سنی؟ نہیں, not that I remember. اچھا, مجھے مطلب یاد نہیں. اچھا اوکے چلیں سر, لیکن تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو, اور آپ آتے رہیے گا. زندگی رہی, صحت رہی, تو کل ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.